أبا عبد الله يا أبا عبد الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله كما هو أهله. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد صلى على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. سب مل کے دعا سرکار آقا امام زمان. الہی عظم البلاء وبرها الخفاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزاقت الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وإليك المشتكى وعليك المؤول في الشدة والرخاء. اللهم صل على محمد وآل محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم وعرفتنا بذلك منزلتهم ففرج عنا بحقهم فرجا عاجلا قريبا كلمح البصر أو أقرب. يا محمد يا علي يا علي يا محمد يا علي يا علي يا محمد اكفياني فإنك ما كافيا وانصراني فإنك ما ناصرا. يا مولانا يا صاحب الزمان
الغاث 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 أدركني 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 الساعة 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 العجال 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 يا أرحم الراحمين صلوات پڑھیں محمد وآلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ المجید وفرقانہ الحمید وقولہ الحق وهو اصدق الصادقین بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح من زکاہا وقد خاب من دساہا صلوات پڑھیں محمد وآل محمد امید ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور جس مقصد زندگی اور حیات کی وجہ سے ان مجالس میں آتے ہیں ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرماتے. یہ رات بہت عظیم رات ہے. علماء فرماتے ہیں جس طرح شب قدر میں مستحب مؤکد ہے کہ انسان شب قدر احیا کرے. احیا کا مطلب پوری رات جاگے اور جاگ کر گزارے, اللہ کی دربار میں توبہ کرے. اسی طرح شب عاشور کے لیے بھی یہی ملتا ہے کہ اس رات میں انسان پوری رات جاگے, ندبہ کرے. ندبے کا مطلب دعائے ندبہ. ندبے لفظ ندبے کا مطلب یہ ہے کہ انسان گریہ کرے, آہ و بکا کرے. اور فرمایا کہ اگر اہل آسما کا گریہ زمین والوں پہ خدا ظاہر کر دے تو زمین والوں کے دل پھٹ جائیں, کیونکہ یہ کان سن نہیں پاتے لہٰذا ہم سن نہیں رہے. زمین کی ہر مخلوق جس طرح اللہ کی تسبیح کرتی ہے اسی طرح آج مخلوق خدا گریہ حسین ابن علی میں مشغول ہے. اور آج کی رات صاحب عزا اگر کوئی ہے تو خود پروردگار عالم ہے. تبھی فرمائے کہ آج کی رات جاگ کر گزاریں. ایون اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو یہ ادب سکھائیں کہ یہ رات جاگنے کی رات ہے. ہوتا یہ ہے کہ جو بچے 15 سال تک ہیں, ہم بھی چھوٹے تھے, اتنی تربیت جب انسان کو نہیں ملتی تو نارملی ہوتا یہ ہے کہ جب بچے انڈر 15 ہوتے ہیں تو وہ مائیں کالے کپڑے پہنا دیتی ہیں, بچوں کو بھیج دیتی ہیں عزاداری پہ, لیکن سکھایا نہیں جاتا یہ بچہ کیا کرے. اور اس بچے کو ان 10 دنوں میں بہت بڑا فریڈم مل جاتا ہے, بہت آزادی مل جاتی ہے. ماں بھی مجلس پہ, والد بھی مجلس پہ, اور ماں باپ خوش ہوتے ہیں کہ بچے بھی مجلسوں میں ہیں, لیکن بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, کود رہے ہوتے ہیں, ہنس رہے ہوتے ہیں, مذاقیں کر رہے ہوتے ہیں. تو بچوں کے لیے کیونکہ ان میں شعور نہیں ہے, اتنی فکر و بیداری نہیں ہے, ایک طرح سے بچوں کے لیے خوشیوں کے دن بن جاتے ہیں, ایک آزادی مل جاتی ہے ان کو. لیکن فرمایا نہیں, ان دنوں میں اسپیشلی شب عاشور میں بچوں کو سکھائیں کہ میرے لال یہ رات آج سکینہ بھی بابا کے ساتھ بیٹھی ہے, ہاں آج قاسم بھی چچا کے ساتھ بیٹھے ہیں, آج علی اکبر بھی بیٹھے ہیں. انہوں نے بچپن سے اپنے بچوں کو عادتیں دلائیں. امام حسین کی ایک مصیبت کی روایت ہے, آج وقت ہوا تو وہ پڑھیں گے, تو اس میں یہی ہے کہ مولا واجب نمازیں مسجد میں پڑھتے تھے, مستحب نمازیں گھر میں پڑھتے تھے. اصحاب نے کہا مولا آپ مستحب مسجد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ کہ واجب کیونکہ تاکید ہے کہ آدمی مسجد میں پڑھے, لیکن مستحب میں گھر میں پڑھتا ہوں کیونکہ گھر میں سکینہ میرا انتظار کرتی ہے. ہاں بابا کے آنے سے پہلے یہ بچی ننھے سے تو مصلی بچھا دیتی تھی کہ میرے بابا آئیں گے, بابا کے ساتھ نماز پڑھوں گی. تو یہ گھروں میں عادت ڈالیں کہ بچوں کو اپنے ساتھ مصلوں پہ بٹھایا کریں. 7 سال کی جناب سکینہ 4 سال کی ہیں, لیکن انتظار کر رہی ہیں کہ بابا آئیں گے, میں بابا کے ساتھ مصلی پہ بیٹھوں گی. تو تربیت کے ذریعے سے بچے سیکھتے ہیں.
اگر میں نے اس مجلس کو رسم بنا دیا، آج سب سے بڑا المیہ جو ہے وہ یہی ہے کہ پوری کوشش ہے دشمن کی کہ مجلسوں کو کیا بنایا جائے؟ رسم بنایا جائے۔ رسم اور عبادت میں بڑا فرق ہے۔ عبادت میں لیمیٹیشنز ہیں، عبادت کا ٹائم مقرر ہے، عبادت کے جو الفاظ ہیں وہ مقرر ہیں، تمہیں پہلی رکعت میں کیا پڑھنا ہے، دوسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے، تیسری رکعت میں کیا پڑھنا ہے۔ عبادت میں ہیرا پھیری نہیں ہے، عبادت میں رد و بدل نہیں ہے۔ 2 رکعت پروردگار عالم کے لیے ہیں، لیکن کوئی یہ کہے کہ خدایا میں تیری محبت میں 3 رکعت پڑھوں گا، تو اللہ کہے گا میری لعنت ہوگی، رحمت نہیں ہوگی، کیونکہ 3 تیری خواہش ہے، 2 میری خواہش ہے۔ 3 رکعت پڑھنا تیری مرضی ہے، 2 رکعت پڑھنا میری مرضی ہے۔ اسی طرح اگر مجلس و عزاداری امام حسین کو رسم بنا دیا جائے تو رسم کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے میں چاہوں ویسے مناؤں، جیسے میں چاہوں ویسے عزاداری کروں۔ اب اس میں لیمیٹیشنز نہیں ہوتی، پھر وہ کلچر کا حصہ بن جاتا ہے۔ لیکن اگر عزاداری امام حسین کو مومن عبادت سمجھ کے منائے تو اگر عبادت ہے تو اس کی حدود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی قیود ہیں، اگر عبادت ہے تو اس کی شرط و شرائط ہیں۔ لیکن اگر رسم بن جائے تو پھر وہی المیہ جو پاکستان میں نے کوئی 1 مہینہ پہلے دیکھا کہ پھر ہمارا نوح خان بھی ایک طرف نوحہ پڑھتا ہے، دوسری طرف گانا بھی پڑھتا ہے۔ پاکستان کے مشہور گویے محرم کے ایام میں امام حسین کے سلام پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ کیونکہ وہ رسم سمجھتے ہیں، عزاداری امام حسین کو عبادت نہیں سمجھتے۔ اور عجیب سے واقعات، کیونکہ اگر خطا اجتماعی ہے تو اس کا ذکر بھی اجتماع میں ہونا چاہیے۔ اگر میں کوئی خطا انفرادی کرتا ہوں تو اس کو ٹوکنا بھی انفرادی طور پہ جانا چاہیے، لیکن اگر میری خطا اجتماعی ہے، اگر میں شیعہ قوم کی سیلیبریٹی بن جاتا ہوں، اگر میں اس قوم کا مشہور نوح خان بن جاتا ہوں، تب میرے اوپر قید و قیود لگ جاتے ہیں، کیونکہ اس قوم کا بچہ آپ کو سنتا ہے، اس قوم کا بچہ آپ کو رول ماڈل بناتا ہے، آپ کے نوحے ہمارے گھروں میں چلتے ہیں، آپ کے نوحوں کو ہمارے بچے سنتے ہیں، اور اگر آپ کوئی غلطی کرتے ہیں تو یہ قومی غلطی ہے، اگر آپ کوئی گناہ کرتے ہیں تو یہ قومی گناہ ہے، اور یہ قومی گناہ ہوا۔ لیکن افسوس سے نہ ممبر بولا، نہ ممبر والے بولے، نہ کسی نے ٹوکا، اور انہی اشخاص کے نوحے پھر پڑھے بھی جا رہے ہیں اور انہی کو دعوتیں بھی دی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑے افسوس کا مقام ہوگا کہ پاکستان کی بدنام زمانہ خاتون جو بدترین گانے گائے اس کو اپنی شادیوں میں بلایا جائے، اور پاکستان کا مشہور نوح خان اس کے سر پر پیسے پھینکے، جس کو میرے بچوں نے بچپن سے سنا، جس کے نوحے ہم نے سنے۔ یہ کب ہوتا ہے؟ کہ جب ہمارے نوح خان نوحوں کو رسم سمجھیں، اور جب رسم بنتی ہے تو کمرشلزم ہو جاتا ہے، جب رسم بن جاتی ہے تو اس میں کمپٹیشن آتا ہے، پھر جب رسم بنتی ہے پھر یہ مقابلہ چلتا ہے کہ تجھے کتنے دیکھتے ہیں، مجھے کتنے دیکھتے ہیں۔ لیکن جب عبادت بن جاتی ہے تو انسان کے وجود میں خوف خدا آتا ہے، خوف امام حسین آتا ہے۔ کہ ذرا 5 منٹ کے لیے بندہ تصور کرے کہ سیدہ زینب کے لیے آیت اللہ مرزا شیرازی فرماتے ہیں اگر خطیب صرف اتنا کہے کہ علی کی بیٹی شرابی کے دربار میں گئی تھی، صرف اتنا کہے، یہ مومن کے رونے کے لیے کافی ہے۔ اگر یہ جملہ سن کے اسے موت بھی آ جاتی ہے تو وہ جنتی ہے۔ امام انہی جملوں پہ روئے، اور انہی شراب کی محفلوں میں بیٹھنے والی عورتوں کو ہمارا نوح خان اپنی شادیوں میں بلائیں، ان کے سروں پہ پیسے پھینکے جائیں۔ ایشو یہ نہیں ہے کیونکہ ان کی تو تربیت نہیں ہے، ان کی تو تہذیب نہیں ہے، کیونکہ ہم نے مجلسوں کو مرثیے، سلام اور نوحے اور ماتم تک محدود کر دیا۔ اصل جو مخ اور اصل جو مغز مجلس تھی وہ یہی تھی کہ قوم کی تربیت ہو، اس کو ہم نے سائڈ پہ کر دیا۔ تو جب یہ چیزیں ان کی تو تربیت نہیں ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ قوم پھر ایسوں کو بلاتی بھی ہے، ایسوں کو ممبر پہ بٹھاتی بھی ہے، ایسوں کو 2-2 لاکھ دے کر نوحے بھی پڑھوائے جاتے ہیں۔ اب یہ کس منہ سے نوحہ پڑھ رہا ہے؟ تو اس کا مطلب اس کے دل میں نہ عزت امام حسین ہے نہ احترام امام حسین ہے۔ اگر میرا عقیدہ ہے کہ میرے آقا پردہ غیب میں مجھے نظر نہیں آ رہے لیکن مجھے دیکھ تو رہے ہیں،
میرے اعمال پہ حاضر تو ہیں، میرے اعمال پہ ناظر تو ہیں۔ جس انسان کا پھر عقیدہ اگر کمزور ہو تو یہ چیزیں جنم لیتی ہیں، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں۔ آذربائیجان چلے جائیے، پورا آذربائیجان شیعہ ہے، لیکن سارے سیکولر ہو چکے ہیں، حکومت سیکولرزم کی حکومت ہے، مسلم شیعہ علی کے ماننے والے، لیکن ان میں جرت نہیں ہے امام حسین کے لیے قیام کریں، ان میں جرت نہیں ہے کہ فسق و فجور کے لیے قیام کریں۔ سب سے بڑی فحاشت کا اڈا اس وقت آذربائیجان بن چکا ہے، لوگ عیاشیاں کرنے وہاں جاتے ہیں، شیعہ کنٹری میں جاتے ہیں۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب قومیں مردہ ہو جاتی ہیں، جب ممبر حسینی، مجلسیں وہاں بھی ہوتی ہیں، لیکن جب ممبر حسینی سے حق مجلس ادا نہیں کیا جاتا، پھر صرف 10 دن آتے ہیں، فیسٹیول کا نام دیا جاتا ہے، رسم کا نام دیا جاتا ہے اور جوان منا کے چلے جاتے ہیں، پھر پرواہ نہیں ہوتی۔ حقیقت مجلس یہ ہے اس جوان کا دل تڑپ اٹھے اگر وہ روڈ پر کسی خاتون کو بے حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے، ہاں، اس بھائی کا دل تڑپتا ہے کہ وہ کسی کو بد حجابی کی حالت میں دیکھتا ہے۔ اس ماں کا کلیجہ پھٹنا چاہیے جب وہ اپنے بچے کو شرابی بنتا ہوا دیکھے، نشائی بنتا ہوا دیکھے۔ وہی کیفیت ہونی چاہیے جو ابا عبداللہ الحسین کی کیفیت تھی۔ مولا کا گھرانہ بچا ہوا تھا، لیکن مولا دیکھ رہے تھے ایک فاسق، ایک فاجر منبر رسول پر بیٹھا ہے اور شریعت پروردگار عالم کو للکار رہا ہے، لہذا امام نے خود پہ واجب سمجھا اور مشہور ترین جملہ جو آپ سب نے سنا ہوا ہے، فرمایا مثلی لا یبایع مثل یزید، حسین جیسا کبھی یزید جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ یہ نہیں کہا کہ حسین یزید کی بیعت نہیں کرے گا، امام گویا سمجھاتے گئے کہ یزید ایک نہیں ہے، یزیدی کارخانے یزید بنا رہے ہیں، مجلسیں حسینی بنا رہی ہیں، تو جب تک حسینی زندہ ہیں تب تک وہ یزیدی فکر رکھنے والوں سے مقابلہ کرتے رہیں گے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ، خون دیا ہے علماء نے، خون دیا ہے علماء نے۔ یہ اب تک جو فقہ، جو حج کے قوانین، ہاں، روزے کے، عرس کے، نکاح کے، جتنے بھی احکام ہیں، یہ شہید اول شہید ثانی۔ آپ ذرا تاریخ تو پڑھیے۔ یہ حوزہ علمیہ میں جو طالب علموں کو کتاب لمعۃ الدمشقیہ، ہاں، کتاب کا نام ہے لمعہ دمشقی، دمشقی لمعہ، دمشق کیوں کہا گیا؟ شہید اول شہید ثانی، دمشق کے رہنے والے، اپنے بدن کے خون سے زندان میں انہوں نے یہ آپ کی کتابیں لکھی ہیں۔ اتنی سختی ہوتی تھی کہ شیعہ جہاں کتب تھیں جلا دیے جاتے تھے، شیعہ علماء کو مار دیا جاتا تھا، سانس لینے کی اجازت نہیں تھی اہل بیت کے چاہنے والوں، قتل کیا جاتا ہے، ان کی لاش کو شام کی گلیوں میں پھیرایا جاتا ہے، پھر جلایا جاتا ہے، قبر تک کا نشان نہیں ہے، خاک ہو کے اڑا دیا گیا، تب جا کے یہ مکتب آپ تک پہنچا ہے، اور اتنی آسانی سے لوگ اس مکتب میں داخل ہو جائیں اور اس کے چہرے کو بدنام کریں۔ بھائی پہلے جو کچھ ہوتا تھا گھروں کے اندر تھا، جو خامیاں تھیں میرے گاؤں میں تھیں، آپ کے گاؤں میں تھیں، آپ کے شہر میں تھی، فلاں کے شہر میں تھی، کوئی دیکھ نہیں رہا تھا، لیکن ابھی کوئی خامی چھپتی نہیں ہے۔ ایک ویڈیو ریکارڈ ہوتی ہے، میڈیا پہ آتی ہے، پھر سارے منہ جو دشمن اہل بیت کے خلاف بولنے والے ہیں بولتے ہیں۔ آپ کتنا روکو، آپ کمنٹس تو جا کے پڑھو لوگ کیا بولتے ہیں۔ اتنا شعور نہیں ہے، اتنی فکر نہیں ہے کہ حرام ہے کوئی نامحرم بد حجابی کی حالت میں کسی، حرام شرعن حرام ہے، گناہ ہے، سزائے سخت ہے، اور گھروں میں جا کے امام حسین کی میں نے سنا ہے مجالس کی جا رہی ہیں اور خواتین ریکارڈنگز کر کے یوٹیوب پہ رکھ رہی ہیں۔ کئی ویڈیوز ہم نے یوٹیوب پہ دیکھی۔ اب ظاہر ہے جب خاتون ماتم کرتی ہے تو کس حالت میں ہوتی ہے؟ ہاں، سینہ چاک ہوتا ہے، سر پہ دوپٹہ نہیں ہوتا، یہ کس کی مائیں بہنیں ہیں؟ تو اس گھر میں بے حیائی ہوتی ہے جس گھر کا مرد بے غیرت ہوتا ہے، جب اس کے اندر سے عفت، جس کے اندر سے صفت حیا ختم ہو جاتی ہے۔ بھائی امام حسین نہ تمہارے آنسوؤں سے خوش ہوتے ہیں نہ تمہارے نظر و نیاز۔ مولا خوش تب ہوتے ہیں جب تم ایسا کردار بناؤ جیسے حضرت عباس کا کردار تھا، کردار سے ان کو خوشیاں ملتی ہیں۔ جس طرح اللہ کی آواز آتی ہے جو تم بھینسیں ذبح کرتے ہو، ان کا گوشت مجھ تک نہیں پہنچتا، تم اطاعت کرتے ہو، یہ اطاعت ہے جو مجھ تک پہنچتی ہے، نہ یہ دیگے، نہ یہ حلیم، نہ یہ نظر و نیاز، نہ یہ سبیلیں اہل بیت تک تو نہیں پہنچتے نا۔ تمہاری اطاعت، حقیقی محبت کا جذبہ، وہ محبت جس میں یہ چاہوں کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض نہ ہو، میں اس کی ایک نگاہ کے لیے ترسوں،
اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے وجود میں تربیت اہل بیت کا جذبہ پیدا ہوگا. لیکن میں نے عرض کیا آپ کی خدمت میں، یہ تب تک نہیں ہو سکتا جب تک یہ صفات جو اہل بیت بتا رہے ہیں انسان کے اندر نہیں آتی. پہلی صفت صفت حلم. اگر تمہارے اندر صبر نہیں ہے، کس پر صبر؟ الصبر علی الواجبات، الصبر علی المحرمات. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا ہے. صبح کی نماز کسی کے لیے مشکل، خمس دینا کسی کے لیے مشکل، صبر کرنا پڑتا ہے، اطاعت کرنی پڑتی ہے. بیوی کے لیے شوہر کی اطاعت واجب ہے، صبر کرنا پڑتا ہے، اب جا کے خدا جزا دیتا ہے. اب ہر کسی کو اچھا شوہر مل جائے اور اچھی بیوی مل جائے تو یہ تو گھر گل و گلستان بن جائے. تمہارے امام کو بھی کبھی ایسی بیوی ملتی ہے جو زہر دیتی ہے، انہوں نے بھی صبر کر کے زندگی گزاری نا. انبیاء نے، رسولوں نے، نوح نے، تمام تر انبیاء جن کی بیویاں راستے سے بھٹکی ہوئی تھی لیکن انہوں نے صبر کیا، پوری زندگی صبر کیا. صبر ایمان کے دو جز ہیں، ایک صبر ایک شکر ہے. ان شکرتم لازیدنکم، جب شکر کرتا ہے تو میں تمہیں اور بڑھا کر دیتا ہوں. شکر سے مراد یہ نہیں کہ زبان سے شکر کرو، شکر عملی ہے، اپنے بدن سے اظہار شکر کرو کہ خدا میں تمہارا شکر کرتا ہوں. کہ ماں فرماتے شکر لسانی یہ ہے کہ زبان سے گناہ نہ کر، شکر اذن یہ ہے کہ کانوں سے گناہ نہ کر، شکر پیٹ یہ ہے کہ پیٹ سے گناہ نہ کر، شکر قدم یہ ہے کہ قدموں سے گناہ نہ کر. اور یہ زبان کہے میں خدا کا شکر کر رہا ہوں اور زبان سے گالیاں دے، گھٹکے کھائے، نشے کرے، نگاہ حرام میں مبتلا ہو جائے، مجلس حسین میں آ کے گناہ کرے، یہ شکر نہیں ہے. وَإِن كَفَرْتُمْ وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اگر تو کفران نعمت کرے، کفران نعمت کا کیا مطلب؟ آنکھ کو میں نے جس مقصد کے لیے بنایا تھا اگر تو اس کے خلاف استعمال کرے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. زبان کو اگر خلاف مقصد خدا استعمال کرے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اے خاتون اگر تمہارے 4 بال بھی نظر آ جائیں کسی نامحرم کی آنکھیں اس پہ پڑ جائے، وَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اور یہ عذاب کا پتہ کب چلے گا؟ وقودها الناس والحجارہ. قرآن کی آیتیں بڑی سخت ہیں. جہنم کا ایندھن ناس والحجارہ، پتھر ہیں اور جہنمیوں کے بدن ہیں. ایک طرف سورہ رحمان ہے جو نعمتوں کا ذکر کرتی ہے مومنوں کا، لیکن ایک طرف خدا عذاب الہی کا ذکر کرتا ہے. القاریہ ما القاریہ وما ادراک ما القاریہ. اے انسان، تم نے قیامت کو مذاق سمجھا ہوا ہے، تم نے عذاب الہی کو مذاق سمجھا ہوا ہے. شکر کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو خدا نے کہا. کفران نعمت کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اجزاء سے وہ کرو جو پروردگار عالم نے نہیں کہا. واجبات پہ صبر کرو جو اللہ نے واجب کیا، محرمات پہ صبر کرو جو اللہ نے حرام کیا ہے. لقمہ حرام، رشوت حرام، غیبت حرام، جھوٹ حرام، تہمت حرام، کسی کی عزت کو پامال کرنا حرام، قوم پرستی حرام، لسان پرستی حرام، حب ذات حرام، حب دنیا حرام. یہ جتنے رشتے بگڑتے ہیں انہی صفات کی وجہ سے. مولوی سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، نوح خان سے لڑتا ہے حب ذات کی وجہ سے، ٹرسٹیز کے آپس میں جھگڑے ہوتے ہیں حب ذات کی وجہ سے. میری کرسی، میری امام بارگاہ، میرا ذوالجناح، میرا تابوت، میرا دستہ، میرا نوحہ، یہ جہاں جہاں میں آتی ہے وہاں جھگڑے شروع ہو جاتے ہیں، قیادتیں بگڑ جاتی ہیں، ملک آپس میں لڑ پڑتے ہیں صرف حب ذات کی وجہ سے. وہ رشیا کی ہٹلر کے ساتھ جنگ ہو حب ذات، وہ امریکہ کی ان کے ساتھ جنگ ہو حب. تمام تر دنیا میں کیا ہے؟ حب. واعتصموا بحبل اللہ جميعا. حسین ابن علی. کربلا میں ذات نظر آتی ہے آپ کو؟ کربلا میں کیا نظر آتا ہے؟ کہیں پہ ذات نظر، ایک ہی ذات ہے، وہ ذات خدا نظر آتی ہے کربلا میں. بیٹیاں دیکھو، اللہم صل وعجل فرجہم. کربلا میں ذات اہل بیت اصحاب امام حسین قربان ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں. جیسے کہتے ہیں فنا فی اللہ، وہ اپنی ذات کو اللہ کے لیے فنا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں. اور کربلا میں صرف بقا ہے تو لا الہ الا اللہ کو ہے، صرف بقا ہے تو حکم پروردگار عالم کو ہے. خطبے امام کے پڑھیے. مولا جنگ کرتے تھے، جب تھک جاتے تھے بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، پھر حملہ کرتے تھے، پھر تھکتے تھے، پھر بلندی پہ آتے تھے، کہتے تھے لا حول ولا قوت الا باللہ. جگہ جگہ ذکر پروردگار عالم مشغول ہے. آخر دم تک نگاہوں کو آسمان کی طرف بلند کرتے ہیں، پروردگارا کیا تو حسین سے راضی ہو گیا؟ یہ اور بھی کچھ کرنا باقی ہے جو حسین تیری راہ میں کرے. آواز آتی ہے اے نفس مطمئن واپس آ جا، تیرا رب تجھ سے راضی ہوا.
پوری زندگی رضائے خدا میں گزر گئی. اور یہ زندگی کب گزرتی ہے؟ جب انسان کے اندر یہ صفات پیدا ہو جاتی ہیں. حلیم بن، صابر بن. کبھی بھی نعمت ہے یہ پروردگار عالم فرمایا وہ جزا بھی دے تو اس کا بندہ رہ، وہ سزا بھی دے اس کا بندہ رہ. الہی صبر تو علی حر نارک، اے خدا تیرا چاہنے والا تیری آگ پر بھی، جہنم کی آگ پر بھی صبر کرتا ہے. لیکن ایک محبت بھرا جملہ آیت اللہ مظاہری فرماتے ہیں، اے خدا اگر تو جہنم میں بھی ڈال دے میں پھر بھی تجھ سے شکایت نہیں کروں گا. تو میرا رب ہے، تو میرا مولا ہے، تو میرا خدا ہے. اگر تو جہنم کی آگ میں بھی ڈال دے اے خدا میں چوں و چرا نہیں کروں گا، میں اعتراض نہیں کروں گا. لیکن آقا مظاہر فرماتے خدا ایک درخواست ہے، جہنم میں ڈالنا ہے تو ڈال، لیکن وہاں نہ رکھنا جہاں وہ موجود ہو جس نے علی کی بیٹی کی چادر چھینی ہے. اتنا ہماری درخواست ہے، کیونکہ میں نے جتنے گناہ کیے اے خدا تیری دشمنی میں نہیں کیے، غفلت میں کیے. گناہ یزید نے بھی کیا، ہم بھی کرتے ہیں. فرق یہ ہے اس نے اللہ کی دشمنی میں کیا تھا، ہم غفلت میں کرتے ہیں. اہل بیت مجلسوں کے ذریعے سے ان غفلتوں کو مٹانا چاہتے ہیں. مؤمن صفت حلم پیدا کر، دوسری صفت علم پیدا کر. علی کا چاہنے والا ہمیشہ علم کی تلاش میں ہوتا ہے. اپنے بچوں کو سکھا دیں فضول کارٹون دیکھنے سے اچھا ہے بیٹا یہ چیزیں پڑھ لو، ایک بک پڑھ لو. بچپن سے بچوں کو ریڈنگ کی عادت ڈالیں، قرآن کی تفسیر پڑھائیں، تاریخ کی کتابیں پڑھائیں، آیت اللہ العظمہ دستغیب کی کتابیں خریدیں، قلب سلیم، جہاد اکبر، گناہان کبیرہ، یہ ساری کتابیں، نماز شب یہ آپ کے گھروں میں ہونی چاہیے تاکہ بچہ پڑھے، اسے اپنے وجود کی اصلاح. جب تک علم نہیں آتا تب تک تو سلمان نہیں بنتا. جب تک علم نہیں آتا تنزیہ گفتگو جتنی بھی ممبر سے وہ علم نہیں ہے، وہ تنزیہ گفتگو ہے. خود تنزیہ گفتگو کی جو ذات ہے وہ حب ذات ہے. کیونکہ جب میں کسی اور مکتب پر طنز دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے، کیونکہ میرے اپنے مکتب کی کیا ہو رہی ہے؟ تعریف ہو رہی ہے. تو اس میں بھی ایک کڑی کس کی ہے؟ حب ذات کی کڑی ہے. وہ دشمن کیا چاہتا ہے؟ یہی تو چاہتا ہے. مکتب سلفی سعودی مکتب یہی چاہتا ہے کہ یہاں شیعہ سنی سے لڑے، سنی شیعہ سے لڑے. ہمارے اکابرین بتاتے ہیں کہ پاکستان میں ایک وقت تھا کہ جب یہاں پہ 2% صرف وہابیوں کے مدارس تھے، 2%. لیکن آج وہ وقت ہے کہ وہی جو مساجد اہل سنت اور مدارس اہل سنت تھے 20% ان تمام تر مساجد اور مدارس سے وہابیوں کا قبضہ ہو چکا ہے. اسی چیز کو یوز کر کے انہوں نے قبضے کیے نا. ہماری کمزوریاں لیں، ہمارے وہ نقطے لیے، ہمارے وہ جملے لیے جن سے ان کو بھڑکایا. آگ لگائی جاتی ہے نا. بندہ ہر چیز کو برداشت کرتا ہے لیکن مذہب سے آپ چھیڑخانی کرو گے کوئی برداشت نہیں کرے گا. لوگ نکل آتے ہیں باہر. مذہب بڑا حساس ہوتا ہے، اس میں حب ذات کا عنصر شامل ہوتا ہے، اور شیطان اسی حب ذات کے عنصر کو یوز کر کے لوگوں کو کیا کرتا ہے بھائی. اسی کراچی میں سال ہر سال مہاجر پٹھان، مہاجر سندھی کے جھگڑے چلے کہ نہیں چلے؟ بنیاد اور اساس کیا تھی؟ حب ذات تھی. جب ذات کی محبت آتی ہے پھر قومیت، پھر لسانیت، یہ تمام تر چیزیں بڑھ جاتی ہیں اور انہی چیزوں کو یوز کر کے لاکھوں لوگوں کو مروایا جاتا ہے. اہل بیت نے فرمایا ذات کو فنا کر، ایک دوسرے سے محبت کا رشتہ بنا. کس کی بنیاد پر؟ اللہ کی محبت کی بنیاد پر، رسول کی محبت کی بنیاد پر، شریعت کی محبت کی بنیاد پر. پھر تمہارے درمیان جھگڑے قطعا نہیں ہوں گے. اور یہ کب ہوگا؟ جب انسان کے اندر علم آئے گا. جب تک اس کے پاس معرفت النفس کا علم نہیں ہوگا، اسے پتہ ہی نہیں مجھے زندگی کیسی گزارنی ہے، یہ ہمیشہ مشکلات کا کیا رہے گا؟ شکار رہے گا. افغانستان کی مثال آپ کے سامنے. علماء فرماتے ہیں 10 سال افغانیوں نے سوویت یونین کے ساتھ جہاد کیا. 10 سال بڑا جہاد تھا ان کا، بڑے شہید انہوں نے دیے. لیکن جیسے وہ جہاد ختم ہوا، رشیا ٹوٹا چلا گیا، اس کے بعد یہ قومی جھگڑوں میں پڑ گئے. ہاں، اس نے کہا ازبک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا تاجک کی حکومت ہوگی، اس نے کہا پشتون کی حکومت ہوگی. انہوں نے کہا کہ جو ہزارہ تھے ہماری حکومت ہوگی. 4-5 قبیلے آپس میں لڑے اور اتنا لڑے کہ آپ سمجھتے طالبان ان دنوں میں ان پر حاوی ہو گئے. اور اس کے بعد پھر امریکہ آ گیا اور یہ سارے مسائل ہوئے. اور امریکہ کے آنے کے بعد بھی یہ اتنا لڑے، اتنی کرپشن کہ آپ تصور نہیں کر سکتے. بھائی کسی ملک کی 3 لاکھ فوج ہو، دنیا کیوں تباہ ہوتی؟ جب انسان دین پہ عمل نہیں کرتا. معاشرے کرپٹ ہو جاتے ہیں، سوسائٹیز تباہ ہو جاتی ہیں، ممالک تباہ ہو جاتے ہیں جن میں دینداری نہیں ہوتی، جن میں تقویٰ نہیں ہوتی. نام تو ہر کوئی لگا سکتا ہے، حکومت اسلامی سے کیا ہوتا ہے؟ افغانیوں نے بھی لگایا ہوا تو حکومت اسلامی. 3 لاکھ کی فوج آن پیپر. 3 لاکھ کی فوج کو 15 دن میں کون شکست دے سکتا ہے؟ 3 لاکھ کی فوج آن پیپر 3 لاکھ. اب ریسرچ کی ہے کہ جو فزیکل فوجی تھے وہ 80,000 یا 60,000 تھے.
پیپر پہ انہوں نے لکھا ہوا تھا کہ ہمارے 3 لاکھ فوجی ہیں. تنخواہ امریکہ سے 3 لاکھ کی لے رہے تھے اور فوجی کتنے تھے؟ 60,000. سارے پیسے جیبوں میں ڈالتے جا رہے تھے. مطلب جس کے اندر حب ذات ہو وہ اپنے ملک کے ساتھ بھی غداری کرتا ہے. جس کے اندر ذات کی محبت ہو وہ اپنی کنٹری کا بھی غدار بن جاتا ہے, کیونکہ ذات کی محبت ہے, اس نے صرف اپنی ذات کو بنایا. تو جب لیڈر غدار ہوتے ہیں تو فوجی بھی میدان چھوڑ کے کیا آپ نے دیکھا بھاگ گئے. تو قومیتی جتنے جھگڑے افغانستان میں تھے اس نے افغانستان کو تباہ و برباد کر دیا. بنگلہ دیش آپ سے جدا ہوا قومیت کی وجہ سے نا. جہاں جہاں لسانیت, جہاں جہاں قومیت کو ہوا دی جاتی ہے, ایسے فیصلے کیے جائیں جو قومیتوں کے بنیاد پر ہوں, وہ ملک تباہ ہوتے ہیں. ایران اگر ابھی تک باقی ہے تو اس لیے کیونکہ امام خمینی نے انقلاب کے آنے کے بعد سب سے پہلا کام ایران کے جتنے خان تھے ان کو ختم کر دیا. یہ وڈیرا, وہ وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں وڈیرا, فلاں ریس, ان سب خانوں کی حکومت کو ختم کیا. تو پتا تھا اگر یہ رہیں گے تو یہ قومیتوں کو بھڑکاتے رہیں گے, لسانیت کو ہوا دیتے رہیں گے, اور ہمیشہ ملک میں کیا رہے گا؟ جھگڑا رہے گا. جس طرح عراق میں آپ جائیں کردوں اور عربوں کا جھگڑا ہے, وہ بھی قومیت کو ہوا دیتے ہیں. لیکن آپ آسٹریلیا چلے جائیں, آپ انگلینڈ چلے جائیں, اتنے سخت قوانین ہیں. حالانکہ سب سے زیادہ جو کھال پر سفید پرستی ریسزم جو ہے وہ آسٹریلیا میں ہے, لیکن قوانین اتنے سخت ہیں. اگر آپ کسی آفس میں جاب کر رہے ہیں اور کوئی آپ کے رنگ کو ٹوکے یا آپ کے مذہب کو ٹوکے تو بڑا سخت اس پہ فائن لگایا جاتا ہے. اپنے ملکوں کو تو انہوں نے قوم پرستیوں سے بچایا, لیکن آپ کے ملک کے اندر وہی قوانین جو اینٹی اسلام تھے, یہ قوانین تو ہمارے اندر ہونے چاہیے تھے, یہ اصلاح اور معرفت نفس تو ہماری کنٹریز کے اندر ہونے چاہیے تھے, لیکن انہوں نے ہمارے ملکوں کو تباہ و برباد کیا. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. وَأَجِّلْ فَرْجَهُمْ. بڑی سے بڑی جنگوں کو آپ عقل مندی سے جیت سکتے ہیں. مومن کی ایک صفت کیا ہوتی ہے؟ مومن عقل مند ہوتا. عقل مند کب ہوگا؟ جب علم لے گا. غذائے عقل علم ہے. جسم کی غذا کھانا ہے, پینا ہے, پانی ہے, شربت ہے, ساری چیزیں ہیں, لیکن جو عقل کی غذا ہے وہ علم ہے. اب تک یہ عقل مضبوط نہیں ہو سکتی جب تک آپ علم حاصل. امام فرماتے ہیں کن فی الفتنہ, فتنوں میں ایسے رہو جیسے اونٹنی کا بچہ. کیوں کہا اونٹنی کا بچہ؟ امام فرمائے کیوں؟ کیونکہ اتنا چھوٹا ہے, کوئی اس سے دودھ بھی نہیں نکال سکتا, کوئی اس پہ سواری بھی نہیں کر سکتا. تو ابھی جو حالات ہیں, ہو سکتا ہے کہ یہ حالات اسلام کے فائدے میں جائیں, ہو سکتا ہے. کافی لوگوں کی یہ پیشن گوئی ہے کہ پاکستان میں جتنی تیزی سے سیکولرزم بڑھتا جا رہا ہے, لبرلزم, میڈیا اور ٹی وی کے ذریعے یہ بد تہذیب اور شرافت سے دور جتنے ایکٹر اور ایکٹریسز جو پاکستان کی نسلوں کو, پاکستان کے کلچر اور تہذیب کو تباہ و برباد کر رہے ہیں, ہو سکتا ہے کہ افغانستان کے اثرات آپ کے ملک پہ پڑیں. لیکن لوگوں نے بڑا تعجب کیا کہ وہ طالبان جو ہمارے ذہن میں تھا ابھی وہ نظر نہیں آ رہا. کہ سننے میں آتا تھا یہ گلے کاٹتے تھے, یہ لوگوں کو مارتے تھے, اور آج کل میں دیکھ رہا تھا کہ پنجشیر اور بامیان, یہ 2 ایسے اسٹیٹ ہیں, ایسے شہر ہیں جہاں پہ اکثریت آپ کے مومنین کی ہے, ہزارہ برادری کی ہے. اور کل میں دیکھ رہا تھا کہ ان کی مجالس میں طالبان بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی مجلس امام حسین سن رہے ہیں. تو یہ سب سے بڑا تو تماچا اس کراچی کے ان لوگوں پر ہے جو مجلس کے خلاف ہیں. کیونکہ سب سے زیادہ جو طالبان کی خوشی ہو رہی تھی, میں نام نہیں لیتا ان اینکرز کے, 1-2 آپ کے اینکر ہیں جو بڑے اینٹی شیعہ ہیں, ایک اور یا مقبول بھی ان میں سے ہے, یہ تھوڑا معتدل بھی ہے, لیکن کبھی کبھی اس کے لہجے میں مجھے وہ تعصب نظر آتا ہے. اور خوشی میں نے دیکھا اگر کسی اینکر کو تھی تو اس کو تھی کہ افغانستان میں طالبان آ گئے. تو یہاں پہ جو اینٹی شیعہ قوتیں تھیں آپ کے پاکستان میں, لشکر جنگوی لے لیں دوسرے, وہ بڑے خوش تھے کیونکہ وہ سمجھ رہے تھے, کیونکہ سعودیز نے کافی اپنا ہاتھ پیچھے کر لیا ہے اور سعودیز کی خیانت سے بھی طالبان بھی واقف ہو چکا ہے. تو ان کو یہ تھا کہ ہمیں ایک بیک ملے گی, سپورٹ ملے گی, پھر ہم مضبوط ہو جائیں گے. لیکن طالبان کی جو ایکٹیویٹیز ایسی نہیں. ایسی کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ آپ کو تھوڑا سا طالبان کو, جوانوں کو سمجھنا ہوگا, اسٹڈی کرنا ہوگا. جب سے طالبان بنا تھا اس میں 2 گروہ تھے. مثلا آپ نے داعش کا نام سنا, جبہت النصرہ کا نام سنا, TTP کا نام سنا, طالبان کا نام سنا, لشکر جنگوی کا نام سنا.
تو ہم جو ہماری عوام ہے وہ سب کو ایک آنکھ سے دیکھتی ہے کہ یہ سارے ایک ہی ہیں اور شیعوں کے دشمن ہیں. اس میں ایک گروہ ہے جو حنفی ہے، حنفی و سلفی. حنفی ہے لیکن کون سا حنفی؟ جو سلفی ہے. ایک گروہ ان میں ہے جو حنفی صوفی ہے. حنفی ہے لیکن ان کی جو لنکس ہیں وہ صوفیزم کی طرف زیادہ ہیں. تو جو تحریک طالبان تھی وہ حنفی سلفی تھے. تو وہ جہاں بھی گئے ان کا نظریہ ایک ہی ہے، مزاروں کو ڈھاؤ، یا علی مدد کے مخالف، یا رسول اللہ مدد کے مخالف، عید میلاد النبی کے مخالف. صرف ہم سے ان کا مسئلہ نہیں ہے، جہاں جہاں مزارات ابن اہل سنت کے بڑے بڑے مزارات ان کو ڈھانے کے، یعنی وہی سلفی سوچ جو آپ کو سعودی عرب میں نظر آتی ہے کہ جنت البقیع کو ڈھا دیا، رسول خدا کو گویا قیدی بنا دیا ہے، تالے لگا کے کسی کو جانے نہیں دیتے. وہ حنفی و سلفی ہیں. ان کا ایک گروہ ہے جو حنفی صوفی ہیں، جیسے آپ کے چشتی گروپس ہیں، مختلف بریلوی حضرات ہیں. تو انہوں نے اپنی حکومت میں بھی جب جو خطے ان کے کنٹرول میں تھے ایون افغانستان میں، انہوں نے ایک بھی مزار نہیں گرایا تھا. آپ مزار شریف چلے جائیں، مولا علی کی نسبت سے، جناب زید کی نسبت سے، جناب یحییٰ، وہاں پہ جو اکثر سادات ہیں وہ زیدی ہیں، جناب یحییٰ کی اولاد میں سے ہیں. تو ان کو انہوں نے نقصان ہی جو مار رہے تھے وہ گروپ تھا جو حنفی و سلفی تھا. تو ابھی اس وقت جو گروپ حاوی ہے یہ الگ گروپ ہے کہ انہوں نے علم اتارے بھی، پھر دوسری ویڈیو میں انہوں نے شیعوں سے معذرت خواہی کی اور اپنے ہاتھوں سے چوکوں پہ پھر جا کے علم دوبارہ نصب بھی کیے. اور تمام تر انٹرویو میں کہا کہ ہم لوگوں کو آزادی دیتے ہیں، کام کریں، سب کچھ کریں، لیکن حدود شریعت میں رہ کر کام کریں. اور یہاں حکومت بنانے سے پہلے یہ ایران گئے. انٹرنل جو رپورٹس ہیں وہ یہی ہے کہ ایران نے ان سے جو ایگریمنٹ کیا تھا وہ یہی تھا کہ آپ، ہماری جو ریڈ لائنز ہیں وہ یہ ہیں کہ آپ مسجد، امام بارگاہ، شیعوں پر حملہ نہیں کریں گے، باقی ہمارا آپ سے کوئی اختلاف ہے ہی نہیں. کیونکہ ان کو بھی ایک بہت بڑا خوف تھا وہاں پر. جو بیچارے، دیکھیے قوم اگر جذباتی ہو نا تو بڑی بڑی جنگیں کھڑی کر دیتی ہے، لیکن اگر قیادت قوموں کی ہوشیار ہو، ہاں، قوموں کی قیادت صاحب علم ہو، صاحب تدبر ہو، صاحب فکر ہو، وہ لوگوں کو بڑی بڑی جنگوں سے بچاتی. میں جن دنوں میں ایران تھا بڑا پریشر تھا کہ ہم فاطمیون وہاں جائیں. فاطمیون وہ طبقہ جو شام میں دفاع حضرت زینب سلام اللہ علیہا میں 12,000 کے قریب افغانی فاطمیون تھے جو ٹرینڈ یافتہ، جنہوں نے داعش کو مارا، جنہوں نے جبہت النصرہ کو مارا. بہت اسٹرانگ گروپ ہے. تو ظاہر طالبان یہ تو نہیں چاہیں گے کہ ان کی جنگ فاطمیون کے ساتھ ہو، قطعا نہیں چاہیں گے. اور یہ جو نام مجھے اس کا بھی ذہن میں نہیں آ رہا، جس کو بھی انہوں نے پکڑا جو عوامی قوتوں میں تھا، اور اس کو پکڑنے کے بعد اس کے ساتھ طالبان نے بڑا اچھا برتاؤ کیا. اور اچھا برتاؤ کرنے کے بعد اس کو ایران کے حوالے کیا، اور مشہد میں افغانیوں نے اس کا بہت بڑا استقبال بھی کیا. یہ بہت بڑا مہرہ بنے گا، آگے جا کے حکومت کا حصہ بھی بنے گا. تو ان کے حرکات و سکنات سے یہ نہیں نظر آ رہا کہ یہ وہ سوچ رکھتے ہیں. یہ وہ طالبان ہیں جو حنفی و صوفی ہیں، جن کا نظریہ یہ ہے کہ ہم مل جل کے حکومت بناتے ہیں لیکن شریعت کے قوانین کے ادوار میں. لیکن اگر یہ ہوتا کہ اگر فاطمیون کا گروپ انوالو ہو جاتا، جذباتی بن جاتا، ہم لڑیں گے طالبان کے ساتھ، تو یہ جنگ رخ بدل دیتی، یہاں شیعہ سنی جنگ ہو جاتی. لیکن یہ شیعہ رہبروں کی تدبیر تھی کہ انہوں نے فاطمیون کے انہوں نے نہیں دیا، بڑی آسانی سے ان کو راہ ہموار کی کہ آپ آ جائیں، لیکن ایک ایسی حکومت ہے مل جل کے. لیکن خطرہ ایک بات کا ہے، اگر یہ حکومت بن جاتی ہے تو اگر ان کا لشکر 60,000 کا ہے تو اس 60,000 میں 15,000 20,000 وہ لوگ بھی ہیں جو حنفی و سلفی ہیں. ابھی وہ خاموش ہیں کیونکہ یہ گروپ حاوی ہے. وہ کبھی بھی ایکٹیو ہو سکتے ہیں، کبھی بھی شیعوں پہ حملہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی ایسی کاروائیاں کر سکتے ہیں. اب وہ ان فیوچر پتہ چلے کیا ہوتا. لیکن اگر کوئی واقعاً ایسی حکومت بن جاتی ہے جو عوام کی امنگوں کے مطابق بنے اور اسلامی قوانین اور شرعی قوانین کے مطابق بنے، اور اگر اچھے سے چلے، جس میں شیعہ، سنی، بریلوی، تاجک، ازبک، ہزارہ، پشتو سب اس میں مل کے ایک متحد حکومت بنے، اگر بن جائے، ہماری دعا ایک ایسی حکومت بنے اور وہاں پہ اسلامی شرعی قوانین کو نافذ کریں. میں کل سے افغانی نیوز چینل کو دیکھ رہا ہوں کہ ہفتہ پہلے جن خاتون کے سر پہ دوپٹہ نہیں تھا، وہ طالبان کے خوف سے دیکھ رہا ہوں سب نے دوپٹے پہن لیے ہیں. اے کاش اتنا خوف پروردگار عالم کا ہوتا، خدا کا اتنا خوف ہوتا. انسان دیکھیں کتنا کمزور ہے. یعنی یہی غداری انسان ہے، یہی تکبر انسان ہے کہ وہ جو سب سے بڑا خالق ہے اس کی کبریائی سے نہیں ڈر رہے. اس کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ پروردگارہ ہم سر پہ دوپٹہ نہیں رکھیں گے، لیکن اسی طالبان کے خوف سے سر پہ کیا رکھتے ہیں؟ دوپٹہ رکھتے ہیں. تو اگر واقعاً کوئی ایسی اچھی اسلامی حکومت بن جاتی ہے، اور یقیناً اس کے اثرات پاکستان میں پڑیں گے. یہاں بھی ایک بہت بڑا طبقہ ہے جو پاکستان میں شرعی قوانین کو، فحاشت کو،
رشوت کے خلاف، کرپشن کے خلاف، چاہتا ہے اس ملک میں بھی ایک ایسا ماحول آئے جو واقعاً نظام مصطفوی نظام ہو. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. محمد واجل فرم. تو یہ کوشش بہت کی جائے گی کہ آپ کو طالبان کے خلاف کیا جائے، اسٹیٹمنٹس دلوائی جائیں، یا سوشل میڈیا پہ ایسی مہم چلوائی جائے کہ آپ ان کے خلاف بولیں. کچھ لوگ کر بھی رہے ہیں تاکہ ایک اینٹی طالبان موومنٹ بنائی جائے. حالانکہ ہمارے بزرگ علماء سے جو شیعہ قیادتیں ہیں، بڑی قیادتیں ہیں، انہوں نے کبھی بھی ایسی اسٹیٹمنٹ ابھی تک نہیں دی، کیونکہ انہوں نے جو وعدے کیے تھے ایران میں جا کر، ان وعدوں پہ ابھی تک وہ عمل پیما ہے. ابھی تک ایک شیعہ قتل نہیں ہوا، ایک مسجد، ایک امام بارگاہ ڈھائی نہیں گئی. جلوس اپنی آزادی کامل سے نکل رہے ہیں، اور سیکیورٹی کون دے رہا ہے؟ طالبان سیکیورٹی دے رہے ہیں. تو اس سے سب سے بڑا فائدہ آپ کو پاکستان میں ہوگا، کیونکہ وہ جو قوتیں، سلفی قوتیں اس پاکستان میں کام کر رہی ہیں، وہ ساری قوتیں ناکام ہو جائیں گی. کیونکہ بن سلمان کی طرف سے تو ان کی فنڈنگ بند ہو چکی ہے، کیونکہ ٹرمپ نے اتنا دودھ نکال لیا تھا بن سلمان سے. ابھی وہ خود پریشان ہے اکنومیکلی، ان کے پاس ابھی اتنا پیسہ بھی نہیں کہ ان قوتوں کی مدد کریں. اور امام زمانہ کی دعا بھی تو یہی ہے نا، اے خدا دشمن کو دشمن سے لڑا دے. یعنی واللہ اگر آپ اس وقت کے فریم کو دیکھیں نا، مثلا 1995 یا 1988 سے آپ چیک کریں 20 تک، شیعت پہ کیا وقت آیا، کیا ابھار آیا، کتنے کتنے بڑے بڑے دشمن آئے. کبھی داعش جیسے، کبھی جبہت النصرہ جیسے، کبھی TTP جیسے، کبھی لشکر جنگوی جیسے. آج وہ نظر نہیں آتے، لیکن گلی گلی میں حسینی آج بھی موجود ہیں. یا علی، یا علی. یہ قوت جو خدا آپ کو عطا کر رہا ہے، یہ حسین لبیک یا حسین، 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 لبیک یا حسین. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد. اس قوت تشیع کا راز کیا ہے؟ اس راز کو آپ کو باقی رکھنا ہے. اگر ہم اس راز سے ہٹ جاتے ہیں، ہمارا حال بھی وہی ہوگا جو آذربائیجان کے شیعوں کا ہو رہا ہے. ہاں، اسرائیل کا سب سے بڑا اڈا بھی آذربائیجان ہے. ہاں، ایک تو ترکی میں ان کا سفارت خانہ، اور سب سے مضبوط تعلقات ان کا کس کے ساتھ ہیں؟ آذربائیجان کے ساتھ. اگر یہ راز آپ کے پاس نہیں ہوگا، میں نے اس دن کی مجلس میں کہا تھا، جب ایک شہید کے بچے نے آیت اللہ العظمیٰ خامنئی روحی لہ الفدا سے پوچھا کہ قبلہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ سوال کیا کہ دنیا آپ سے کیوں ڈرتی ہے؟ چھوٹا سا بچہ، 4 سال کا بچہ. تو اگر وہ دنیا دار ہوتے تو کہتے میرے لال ہمارے پاس میزائل بہت ہیں، ہاں ہمارے پاس اسلحہ ہے، ہمارے پاس سپاہ جیسی فوج ہے، ہم نے اتنے لشکر بنائے، ہمارا ایک پاؤں لبنان میں ہے، دوسرا پاؤں صنعاء میں ہے، یمن میں ہے، ہم نے خطے پہ بڑا کنٹرول کیا، یہ ہماری چالاکی تھی، یہ ہمارا عقل تھا، یہ ہمارا علم تھا. جواب یہ نہیں دیا. کون سا جواب دیا؟ جو تشیع کے بقا کا راز تھا، وہ جواب دیا. فرمایا میرے لال دنیا کی بڑی بڑی طاقتیں ہم سے اس لیے ڈرتی ہیں کیونکہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں. ہاں، اور جو خدا سے ڈرے، جس قوم کے دل میں خوف پروردگار عالم ہو، ان قوموں کو فلاح ملتی ہے. لیکن جو قوم امریکہ، اسرائیل، دشمن سے ڈرے، وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں. ہاں، چھوٹے سے گروپس تھے جو امریکہ سے ڈرے نہیں، لیکن دیکھیے نا آج بھی باقی ہے نا. 20 سال گزر گئے، آج بھی لڑ لڑ کے کسی نہ کسی مقام تک پہنچے تو ہے نا. تو فرمایا اصل جو ہے وہ ایمان پروردگار عالم ہے، قوت ارادی. سیدہ زینب کو جذبہ کون دے رہا تھا؟ جس کے بھائیوں کو مارا جائے، بیٹوں کو مارا جائے، بھتیجوں کو مارا جائے، چادر کو لوٹا جائے. ایک انسان کی سیلف ریسپیکٹ ہوتی ہے. جو بیوی کبھی گھر سے نہ نکلی، شرابی کے دربار میں بلایا جاتا ہے. ذرا سوچنے کی بات ہے، اتنا کانفیڈنس علی کی بیٹی میں کہاں سے آ رہا ہے؟ خوف خدا. ان کو یقین تھا دنیا ساتھ چھوڑ دے لیکن خدا تو میرے ساتھ ہے نا. سب سے بڑا سہارا پروردگار عالم کا سہارا ہے.
ہاں، حوثیوں کے لیڈر نے جب ان سے سوال کیا گیا اور اس نے للکار کے اپنی تقریر میں کہا، اے سعودیوں، اے 40 ممالک جو مل کے ایک ملک پہ تم لوگوں نے حملہ کیا ہے، اور وہ ملک جن کے بچوں کے پاؤں میں جوتیاں نہیں ہیں، یمن غریب ترین ممالک میں، آپ فوٹو تو دیکھیے، لیکن حجاب سب سے زیادہ، غیرت سب سے زیادہ، حیا سب سے زیادہ. ہمارے استاد جب یمن گئے تھے کہہ رہے تھے اگر آپ شہر میں کوئی چیز چھوڑ کے جائیں 2 دن کے بعد واپس وہیں پڑی رہے گی. چوری نہیں ہے، بے حیائی نہیں ہے، نگاہ حرام کا تصور نہیں ہے، کیونکہ وہاں جوانوں کی جلدی شادی کروائی جاتی ہے. کہ آپ کے ماحول کیوں ہے؟ کہ یہاں رسم ہے، جس باپ کی بیٹی بالغ ہو جائے اگر وہ بیٹی کی شادی نہیں کرواتا اس کے گھر میں کوئی کھانا نہیں کھاتا. سختی تھی. گناہ کیوں بڑھتے ہیں؟ یہ باپ بیٹے کی شادی نہیں کرواتا، قابل ہو چکا ہے شادی نہیں کروا رہا، بیٹے فون کرتے مولانا باپ راضی نہیں ہو رہا، میں گناہ میں پڑ رہا ہوں. ایک موبائل ہے جس میں ہزاروں طریقے ہیں اس جوان کو گمراہ کرنے کے لیے، ہزاروں طریقے. انہوں نے فلمیں بنائی ہوئی ہیں، ویب سائٹس بنائی ہوئی ہیں، پورنوگرافی بنائی ہوئی ہے تاکہ اس جوان کو تباہ و برباد کر دیا جائے. لیکن باپ کیا کہتا ہے؟ جو غریب ہے اس کا بہانہ یہ نوکری نہیں ہے، اور جو امیر ہے اس کے تو اپنے ہی بہانے ہیں، دونوں بہانوں پہ لگے ہوئے ہیں. اور بیٹا گمراہی میں جا رہا ہے، نگاہ حرام میں جا رہا ہے. جن آنکھوں کو امام زمانہ کی زیارت کرنی تھی وہ عجیب نگاہوں میں مبتلا ہو کر پڑا ہوا ہے. تو میں نے کہا اگر تمہارے پاس استطاعت ہے تو باپ کی اجازت کی ضرورت بھی نہیں ہے، لڑکا جا کے شادی کر لے. اطاعت تب تک واجب ہے جب آپ گناہ میں نہ پڑو، لیکن اگر آپ گناہ میں پڑتے ہو، آپ کی آخرت تباہ ہو رہی ہے اور باپ ضد کر کے بیٹھا میں بیٹے کی شادی نہیں کرواؤں گا، تو اس کو اجازت ہے، شریعت ہے، تم جا کے شادی کرو، اپنا ایمان بچاؤ، اپنا دین بچاؤ. تو یمن کے لیڈر نے ایک جملہ تقریر کی، کہا اے 40 ممالک ہم پر حملہ کرنے والے، تمہارے پاس ٹینک ہیں، اسلحہ ہے، امریکہ تیرے ساتھ ہے، ہاں، یورپی ممالک تمہارے ساتھ ہیں، ساری دنیا کی بڑی سی بڑی طاقت تمہارے ساتھ ہے، بڑے بڑے تھنک ٹینک تجھے سمجھانے والے تمہارے پاس ہیں، جیٹس تمہارے پاس ہیں، ملینز تمہارے پاس ہیں، پیسہ تمہارے پاس ہے، پیٹرول تمہارے پاس ہے. لیکن ان تمام تر چیزوں کے بعد بھی تو ہار رہا ہے. دولت، مال، طاقت، پاور، دنیا، امریکہ، سونا، سب کچھ تیرے پاس ہے، لیکن اس کے باوجود بھی تو ہار رہا ہے. اس سے یقین ہوتا ہے تیرے پاس سب کچھ ہے پر خدا نہیں ہے. لیکن خدا ہمیں فتح دے رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اللہ پر ایمان کیا ہے. خدا مظلوم کا ساتھ دیتا ہے. ہاں، ٹیمپریری ظلم ہوتا ہے لیکن یقین ہو پروردگار عالم پر. آج جمع کرو کراچی کے روڈوں پر، اعلان کرو کہ معاویہ کے بیٹے کے نام پہ ہم جلوس نکالتے ہیں. کتنے لوگ آئیں گے؟ لیکن جب اعلان ہوتا ہے کہ علی کے بیٹے کے نام پہ جلوس نکلنا ہے، کیا کچھ لوگ نہیں لٹا رہے، کیا کچھ لوگ نہیں دے رہے. یہ معجزہ پروردگار عالم ہے کہ خدا نے آل رسول کی محبت کو انسان کی کامیابی اور فلاح کا سبب بنایا ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. محمد وجل فرجہم. تو بڑی سختی سے آپ کو پیش آنا چاہیے جو لوگ امام حسین کی محنتوں پہ پانی پھیرنا چاہتے ہیں، جو نوحیں بھی پڑھیں، بدکاریاں بھی کریں. ہمیں زندگی میں ایک ہی دعوت ملی تھی، مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن جب دعوت ملی ہم نے مجلس پڑھی تو ایک عجیب سا ماحول تھا، مکس گیدرنگ، خواتین یہ وہ. اب ظاہر ہے مولانا مجلس پڑھتا ہے، لوگ نیاز بھی دیتے ہیں. وہ جب نیاز دینے آئے تو مجھے پتہ چلا کہ یہ تو دن رات ٹی وی پہ گانے گاتے ہیں، ان کا تو کام ہی گانا گانا ہے. اب تقاضا تھا وہاں پہ ہم نے لے لیا، لیکن ہمیں پتا تھا یہ پیسے کیا ہیں؟ حرام کی کمائی کے پیسے ہیں. ایسے مولویز پڑھتے ہیں، پیسے بھی لے کے آتے ہیں، پھر وہی شکم میں ڈال دیتے ہیں. لقمہ حرام جس شکم میں چلا جاتا ہے انسان کا وجود نجس ہو جاتا ہے. لیکن لوگوں نے مجلس کو رسم بنایا ہوا ہے اور کیا جا رہا ہے کہ محرم کے ایام میں نوحیں پڑھو اور کسی اور ایام میں گانے پڑھو. یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ جو پاک ذکر ہے، جو پاکوں کا ذکر ہے، اس میں نجس لوگوں کو انہوں نے نہ دیا جائے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد.
وعجل فرجہم، جس ذکر کے لیے اہل بیت نے اپنا سب کچھ قربان کیا۔ یہ واقعہ میں انچولی میں بھی پڑھ چکا، جعفر طیار میں بھی، کیونکہ اتنا رقت آمیز واقعہ ہے، مخصوصاً جوانوں کے لیے جو سن رہے ہیں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، کہ میں نے تمام تر صفات میں جو آخری صفت بتائی تھی وہ صفت تھی حیا کی صفت۔ چند چیزیں آپ کو گناہ سے روکتی ہیں، ایک علم، ایک حیا۔ وقت نہیں ہے اس مجلس میں، کبھی زندگی رہی تو پھر تفصیل میں جائیں گے۔ علم نہ ہونے کی وجہ سے انسان کبھی حسن پرست بن جاتا ہے، مثلا ظاہر پرستی، یہ بھی گناہ میں جانے کا ایک سبب ہے، کہ کسی نے امام رضا سے کہا مولا آپ لوگ گناہ کیوں نہیں کرتے؟ امام فرماتے ہم چیزوں کے باطن کو دیکھتے ہیں، تم ظاہر کو دیکھتے ہو۔ مثال کے طور پہ ایک ریشمی کا نرم کپڑا ہے، آپ ہاتھ لگاؤ تو آپ کو مزہ آئے، اور ایک چھوٹی سی ڈبی میں کوئی نجاست ڈال دے، اس کو دوسری ڈبی میں ڈالے، پھر اس کو اس کپڑے میں ڈالے، لپیٹ کے خوشبو لگائے، آپ کہے گا کیا کپڑا ہے، کیا خوبصورت ہے، کیونکہ آپ ظاہر کو دیکھ کر دھوکے میں آتے ہو۔ کبھی گاڑی میں سفر کیا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ درخت بھی چل رہے ہیں، روڈ بھی چل رہا ہے، لیکن یہ کس کا دھوکا ہوتا ہے؟ آنکھوں کا دھوکا ہوتا ہے، نہ درخت چلتا ہے نہ روڈ چلتا ہے۔ اسی طرح انسان حسین چہرے کو دیکھ کے دھوکا کھا جاتا ہے۔ معصوم فرماتا اس کے باطن کو دیکھ، نجاست ہے۔ انسان چلتی پھرتی نجاست کی گاڑی ہے، پیٹ کے اندر نجاست، ہاں تو نجاست کا عاشق بن رہا ہے شکل کو دیکھ کر، ظاہر کو دیکھ کر۔ کہ ایک نوجوان کہتے تھے ہمارا ایک حسین دوست تھا، سارے لوگ اس پہ عاشق تھے، اتنا حسین تھا، کہ جب مر گیا دفن کر کے آ گئے، ماں باپ نے شکایت کی کہ اس کو ہمارے بیٹے کو شاید زہر ملا ہے، پھر پولیس نے پوسٹ مارٹم کیا، کہا ہم سب گئے اس کو دیکھنے کے لیے، لیکن جب قبر کھلی اتنی بدبو آ رہی تھی اس کے بدن سے، جس کے حسن پہ لوگ ترستے تھے، کہ ہم دور دور بھاگ گئے۔ تو ایک صفت ظاہر بھی نہیں، دوسری صفت حیا۔ اگر حیا ہو بندے کے وجود میں، یہ کبھی اللہ کے حضور میں گناہ نہیں کرتا، ہر بنے حیا کی وجہ سے۔ یہ حیا حر تھا۔ کس کا حیا؟ فرماتے جب امام حسین کو دل کی طرف تیر لگا نا، مقتل کے جملے، امام نے کہا میں وہ منگل کا دن نہیں بھولوں گا جس دن مسلمانوں نے میری ماں کا حیا نہیں کیا تھا۔ عجیب نہیں ہے؟ تیر امام حسین کو لگ رہا ہے، لیکن مولا یاد اپنی اماں زہرا کی مصیبت کو کر رہے۔ فرمایا اگر وہ بے حیائی نہ ہوئی ہوتی تو آج کربلا میں حسین پر تیر نہ چلتے۔ جب تو بے حیائی کی ابتدا کرتا ہے نا، پھر اس کو عروج بھی ملتا ہے، پھر اس کے اینڈ تک بھی تو جاتا ہے۔ تبھی فرمایا مومن کی نشانی ہے یہ گناہ کا خیال بھی نہیں کرتا۔ کس سے حیا کرتا ہے؟ سیدہ فاطمہ سے حیا کرتا ہے۔ لیکن جس میں حیا نہیں، وہ مجلس میں آ کے بھی گناہ کرتا ہے، نگاہ حرام میں مبتلا ہوتا ہے۔ ایران کا جوان، نام ہے رضا، کہتا میں بڑا گنہگار، جو انچولی میں سن چکے ہیں لیکن جنہوں نے نہیں سنا ان کے لیے بیان کر رہا ہوں۔ نام ہے رضا، کہتا ہے مولانا میں اتنا گنہگار تھا کہ جب غصہ آتا تھا تو اپنی ماں پہ بھی ہاتھ اٹھاتا تھا، باپ کو بھی مارتا تھا۔ تعلیم نہیں تھی، تربیت نہیں تھی، عقل نہیں تھا، حیا نہیں تھی، یہاں تک کہ ماں باپ کی باتوں سے تنگ آیا اور گھر سے نکل گیا۔ میں نے ایک فلیٹ جا کے کرائے پہ لیا، اس پہ رہنے لگا۔ راتوں کو دوست آتے تھے، دوستوں کے ساتھ مل کے کبھی جوا کھیلتا، کبھی شراب پیتا، کبھی بدکاری کرتا۔ پورا سال میرا اسی طرح گزرتا۔ صبح کو جاتا تھا، مسافر کش کہتے ہیں، ٹیکسی میں لوگوں کو اٹھاتا کرتا، اور جو کمائی ہوتی رات کو آ کے میرا کام یہی تھا، عیاشی۔ کئی ایسے جوان ہیں جن کی زندگیاں ایسی گزر رہی ہیں۔ تو کہتا ہے محرم کا مہینہ شروع ہو گیا، پہلی محرم کوئی دوست نہیں آیا، دوسری محرم کوئی دوست نہیں آیا، 6 محرم ہو گئے کوئی آ ہی نہیں رہا میرے پاس۔ میں نے فون کیا دوستوں کو کہ کیا ہوا ہے، تم لوگ کیوں نہیں آ رہے؟ کہ رضا تجھے نہیں پتا حسین کا مہینہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم گنہگار ہیں لیکن محرم میں ہم تھوڑا احترام کرتے ہیں، یہ بھی حیا کا سبب ہے نا۔
اس نے کہا کیسا محرم؟ کون سا محرم؟ آ جاؤ. دوستوں نے کہا ہم نہیں آتے, عشرہ گزر جائے گا پھر جا کر ملیں گے. کہتا ہے گھر میں بور ہو گیا, گاڑی نکالی, روڈ پہ گیا, کیا دیکھا؟ دکانیں بند, بازاریں بند, تہران کی گلیوں میں گھومتا رہا, کوئی مسافر نہیں. جلوسوں کو دیکھ رہا ہوں, علموں کو دیکھ رہا ہوں, جتھوں کو دیکھ رہا ہوں. اتنے میں روڈ پہ ایک جوان لڑکی جا رہی تھی, گاڑیوں کو روک رہی تھی. میرا کام تھا مسافر کشی, میں نے اس جوان لڑکی کو گاڑی میں بٹھایا. کہاں جانا ہے؟ اس نے کہا سامنے. مجھے آپ اتار دیجئے. گاڑی چلائی. کہا تھا تو میں بد کردار نا, تہذیب تو میری کوئی تھی نہیں, تربیت تو کوئی تھی نہیں. میرے ذہن میں شیطان آیا, نیت خراب ہوئی, میں نے گاڑی کو پلٹا اور اپنے گھر کی طرف جانا چاہا. یہ جوان بچی پریشان ہوئی. کہا آپ کہاں جا رہے ہیں؟ میں نے اپنے ارادہ بتایا اسے. وہ ڈر گئی, کانپنے لگی, وجود کانپنے لگا. اس نے کہا تجھے شرم نہیں آتی؟ حسین کا محرم ہے, عزاداری کا مہینہ ہے, لیکن جو بے شرم ہو وہ مجلس سے بھی نہیں مڑتا, وہ جلوس میں بھی حیائی کرتا ہے, جس کے وجود میں حیا نہ ہو. اس نے کہا کیسا محرم؟ کون سا محرم؟ مجھے جو کرنا ہے میں کروں گا. کہتا ہے وہ رونے لگی جوان بچی. اس نے کہا محرم کا حیا نہیں کرتے, میں سید ذاتی ہوں, میرا حیا کر. کہتا ہے پھر بھی میں باز نہیں آیا. اس نے کہا اگر میرے سید ہونے کا حیا نہیں کرتے, میری اماں زہرا کا حیا کر, میری دادی زہرا کا حیا کر. کہا جیسے بی بی کا نام سننا تھا پتہ نہیں مجھے کیا ہوا, غیرت جاگ اٹھی میری. میں نے کہا کہاں جانا ہے؟ کہا میں اس حسینیہ میں امام بارگاہ مجلس سننے جا رہے تھے, مجھے وہاں اتار دے. کہتا میں نے گاڑی کو پلٹا, اس امام بارگاہ پہ پہنچا, اس خاتون کو اتارا. جیسے اتارا تو مجھے کہنے لگی کہ میں اپنی اماں زہرا سے تیرے لیے دعا کروں گی. تم نے میری ماں کے نام کا حیا کیا نا, تو چاہتا تو گناہ کرتا, میں بے بس تھی, لیکن تم نے میری دادی زہرا کا حیا کیا. میں مجلس میں جاؤں گی, تیرے لیے خصوصی دعا کروں گی. کہتے میری طبیعت بگڑ چکی تھی یہ منظر دیکھ کر, اور جب اس نے واسطہ دیا میں نے اچانک دیکھا یہ تو میرا اپنا محلہ ہے, ماں باپ کے گھر جہاں پر ہے. گاڑی کو روکا اور میں گیا امی کے گھر. دروازہ کھولا, گھر میں دیکھا کوئی نہیں. کیا کرتا؟ میں نے ٹی وی کو آن کیا. کہتا جیسے ٹی وی آن کیا تو اتفاق سے ٹی وی پہ جنت البقیع دکھایا جا رہا تھا, اور مسائے پڑھنے والا جناب سیدہ کے مسائے پڑھ رہا تھا کہ مسلمانوں نے نبی کی بیٹی کا حیا نہیں کیا. اتنے گھنٹے دربار میں کھڑی رہی لیکن حق نہیں دیا. اسی نبی کی بیٹی کے پہلو پر آگ بھرا دروازہ گرایا. کہتے یہ سن کر میرا کلیجہ پھٹنے لگا, اتنے بے حیا تھے مسلمان. کہتے میری آنکھوں سے آنسو نہیں رک رہے تھے. اچانک ٹی وی کی تصویر بدلی اور کربلا دکھانے لگے. پھر اس نے کہا اسی نبی کے نواسے کو کربلا میں گردن کے پیچھے سے کاٹا گیا. نبی کے نواسے کی بیٹیوں کے چہرے پہ تماچے مارے گئے, چادروں کو اتارا گیا. کہتا انقلاب آ چکا تھا میرے بدن میں اتنا رویا, سمجھ نہیں آ رہا تھا میں کیا کروں. میں اللہ سے معافی مانگنے لگا. اتنے میں میری ماں نے گھر کا دروازہ کھولا, اندر آئی. جیسے میں نے اپنی ماں کو دیکھا میں دوڑا ماں کے قدموں پہ گر گیا. میں نے کہا ماں آج تک آپ پہ جو ہاتھ اٹھایا ہے مجھے معاف کریے گا. مجھے پتا نہیں تھا جب ماں کو کوئی مارتا ہے تو بیٹے پہ کیا گزرتی ہے. ہمارے استاد کہتے تھے تصور کرو کسی گلی میں تمہاری ماں کو کوئی تماچا مارے, تیرے اوپر کیا گزرے گی. کہتی ہے میری ماں نے بڑے پیار سے میرا سر اٹھایا اور مجھے کہا کہ رضا تو آج بدلا لگ رہا ہے, وہ نہیں ہے جسے میں نے چھوڑا تھا.
تو کہتا ہے میں نے رو کر کہا اماں حسین نے مجھے بدل دیا ہے. میں نے کہا اماں کہاں سے آ رہی ہو؟ کہا مجلس سے آ رہی ہوں, گھر میں کچھ کام تھا. کہا مجھے مجلس سے امام حسین میں لے کر چلو. یہ مجلسیں وجود بدل دیتی ہیں, لمحوں میں کردار کو کردار بنا دیتی ہیں. ایک مرتبہ مجلس میں گیا, سارے محلے والے جانتے تھے کئی سالوں سے میں نہیں آیا تھا, اس جوان کو کیا ہوا جو آج مجلس میں آیا ہے؟ کہتا ہے بہت رویا بہت رویا. میں نے کہا اگر اجازت ہو میں امام کے رونے والوں کو چائے پلاؤں, خدمت کروں. انہوں نے کہا رضا کیوں نہیں, بسم اللہ آؤ خدمت کرو, یہ تو فرش ہی اسی لیے. کہتا میں نے خدمت کی. 1.5 مہینہ یہ حسین کی مجلسیں سنتا رہا, گریا کرتا رہا. جو امام بارگاہ کا ٹرسٹی تھا وہ قافلے کا کام کرتا تھا. کہتا ایک دن میرے پاس آئے اور کہنے لگا رضا فلاں مومن کو اپنے ساتھ لے جانا تھا لیکن بیمار ہو گیا ہے, اگر تو راضی ہو جائے تو فری میں ایک بندے کو میں کربلا لے جا سکتا ہوں. کہتے آنکھوں سے آنسو آ گئے. میں نے کہا اتنی جلدی حسین راضی بھی ہو گئے؟ واللہ جب ان کی نگاہ پڑتی ہے نا تو صدیوں کا سفر دنوں میں گزرتا ہے, صدیوں کا سفر. کتنے بھی گناہ کی ہوں لیکن تو آمادہ تو ہو جا, پھر دیکھ وہ تیرے اوپر کیسی نگاہ ڈالتے ہیں. میں نے کہا اور کیا چاہیے؟ کہتا جیب سے ایک پرچہ خرچ نہیں کیا پیسہ, کربلا پہنچا, آقا حسین کی زیارت کی, حضرت عباس کے روزے کی زیارت کی. رو کر کہنے لگا مولا حسین مجھ بے حیا کو آپ نے بلایا. مولا میرا کردار تو ایسا نہیں تھا, آپ مجھے بلا رہے ہیں. اتنا کرم 2 مہینوں میں اپنے حرم میں بلا لیا جس کا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. کہتا زیارت کر کے واپس گیا. چند مہینے گزرے, اسی قافلے سالار نے کہا رضا مسجد والے تجھ سے بڑے راضی ہیں, محلے والے تجھ سے بڑے راضی ہیں, سب تیرے کردار کی تعریفیں کر رہے ہیں. میں قافلہ عمرے کے لیے لے جا رہا ہوں, مدینے چلو گے, جنت البقیع چلو گے؟ کہتا ہے وہیں پہ رو رو کے زمین پہ بیٹھ گیا. کہتا لگتا ہے حسین کی ماں بھی راضی ہو گئی ہے. اتنی جلدی بھلا کون ماں بھی راضی نہیں ہوتی, باپ بھی راضی نہیں ہوتا. میں نے کہا کیوں نہیں چلوں گا. مدینے گیا, جنت البقیع گیا, بہت رویا. بی بی آپ مجھ سے راضی ہو گئے, آپ کا شکریہ. کہتے واپس آیا. اس محلے کا ایک بہت سرمایہ دار آدمی تھا, متدین, مسجد میں ڈیلی آتا تھا, مجھے دیکھتا تھا. ایک دن میرے والد کے پاس گیا, کہا کہ یہ جوان بہت نیک ہو چکا ہے, پتہ نہیں کیوں اس کی محبت میرے دل میں آ گئی ہے کہ جب دیکھتا ہوں میرے وجود میں خوشی آ جاتی ہے. کہا کہ اگر زحمت نہ ہو تو میں چاہتا ہوں میری بیٹی کی شادی رضا سے ہو جائے. باپ نے کہا میرا بیٹا جانتے ہو چند مہینے ہوئے سدھر گیا ہے, ایسا نہ ہو پھر بگڑ جائے. کہا میں خود جا کے بات کرتا ہوں. رضا کے پاس آیا, کہا میں بیٹی دینا چاہتا ہوں. اس نے کہا مجھے کہاں, تو نیک ہو گئے, لیکن ایک وعدہ کر, آج کے بعد حسین کو چھوڑے گا نہیں, عباس کے دامن کو پھر چھوڑ کے جائے گا نہیں. کہ اللہ وہ دن میری زندگی میں نہ لائے کہ میں حسین کو چھوڑوں. پھر کل آ جا میری بیٹی کا رشتہ لینے. اپنی ماں کے ساتھ, والد کے ساتھ رشتہ لینے گیا. جیسے گھر پہنچا, ایران میں رسم ہے کہ جن بچیوں کا رشتہ لینے جاتا ہے وہ چائے لے کر آتی ہیں. یہ لڑکی جیسے چائے لے کر آئی, اس کی نگاہ جیسے رضا پہ پڑی, وہیں چیخ مار کے بے ہوش ہو کے گر گئے. باپ پریشان, ماں پریشان, یہ پریشان. ہوا کیا لڑکی کو؟ کمرے میں لے گئے. کئی ٹائم کے بعد ہوش میں آئی, اور جیسے ہوش میں آئی روئے جا رہی تھی, روئے جا رہی تھی. ماں نے کہا بیٹی ہوا کیا ہے؟ کہا کل رات میں نے سیدہ فاطمہ کو خواب میں دیکھا, میں نے اپنی بیوی کو خواب میں دیکھا تھا. بیوی نے اسی جوان کا فوٹو دکھایا تھا اور مجھے کہا تھا اس نے میری بیٹی کا حیا کیا تھا, اس نے میرا احترام کیا تھا, اسے نہ کہنا.
کسی سید زادی کا بھی کوئی حیا کرے تو سیدہ دعا دیتی ہے، لیکن میں قربان سجاد کی غیرت پہ، میں قربان امام سجاد کی غیرت پہ، میں قربان عباس کی غیرت پہ، کہ راوی کہتا ہے سب سر نو کے نیزہ پہ تھے، ایک سر گھوڑے کی گردن میں بندھا تھا، یا گھوڑا چلتا تھا سر گھوڑوں کی ٹاپوں سے لگتا تھا۔ پوچھنے والے نے کہا یہ کس کا سر ہے؟ کہا یہ عباس کا سر ہے۔ کہ سب سر نوک پہ ہے، یہ سر گھوڑے کی گردن میں کیوں ہے؟ کہ نوک پہ رکھتے ہیں، لیکن جب زینب کے کھلے سر پہ نگاہ پڑتی ہے زمین پہ گرتا ہے۔ اے جوان، یہ عباس کی مجلس غیرت کا درس سکھاتی ہے، حیا کا درس سکھاتی ہے۔ لیکن اگر یہ دو چیزیں مجلس سے لے کر نہیں گئے، مجلس کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ فرمایا اے مسلمانوں، حیوان کو بھی کبھی منہ پہ نہ مارا کرو، لیکن انہوں نے حسین کی 4 سالہ بچی کو چہرے پہ مارا۔ میرا سلام سکینہ کے زخمی کانوں پہ، میرا سلام ہو زینب کی زخمی کلائیوں پہ، آج میں نہیں پڑھوں گا، یہ امام زمانہ کے سلام سنتے جاؤ روتے جاؤ۔ میرا سلام ہو ان رخساروں پہ جن کا رنگ بدلتا رہا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ کالا کیا، کبھی ظالم کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا۔ فرمایا میرا سلام کربلا کے اس شہید پہ جس کی گردن کو پیچھے سے کاٹا گیا، یا صاحب الزمان۔ فرمایا میرا سلام ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے سکینہ نے یہ منظر کیسے دیکھا، زینب نے یہ منظر کیسے دیکھا۔ مجھے مقتل کی کوئی روایت نہیں ملی کہ رباب علی اصغر پہ روئی ہوں، نہ کربلا میں روئی، نہ کوفے کی بازار میں روئی، نہ شام کی بازار میں روئی۔ راوی کہتا ہے میں نے اس بی بی کو ایک مقام پہ روتا ہوا دیکھا۔ کب دیکھا؟ جب ظالم حسین کو چھڑی مار رہا تھا، رباب نے خود کو حسین کی کٹی گردن پہ گرا دیا۔ ارے حسین کو چھڑی نہ اللہ جانے کربلا کی بیویوں پہ کیا گزرا۔
بس ایک روایت سے میں تمام کروں گا. شب عاشور کے اعمال بھی کرنے تفصیل سے مصائب زیارت عاشورہ میں پڑھے جائے گی. امام حسین فرماتے ہیں میرے چاہنے والو جب بھی پانی پیو میری سکینہ ایک گھونٹ پانی کے لیے میری بچی کو مارا گیا. جب بھی پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. بیبیوں کا قافلہ گیا 40 گھوڑے سوار گھوڑوں پہ سوار بیبیاں اونٹوں پہ سید سجاد کے ہاتھوں میں رسیاں. عربی کا لفظ ہے غل جامع کہ مولا یہ غل جامع کیا ہے؟ فرمایا میری گردن میں توق تھا مجھے اونٹ پہ بٹھایا گیا. سخت روایت ہے. ایک ہاتھ میری گردن کے پیچھے دوسرا ہاتھ میری کمر کے پیچھے زنجیر کو اونٹ کے نیچے سے گھمایا گیا. جب یہ اونٹ چلتا تھا گردن کا توق کبھی آگے کبھی پیچھے. تین دن کی پیاسی بچیاں لمبا سفر گرمی کا سفر. ایک مقام پہ قافلہ روکا بیبیاں اتاری گئیں. سید سجاد بیٹھے سکینہ گود میں بیٹھی ہے. راوی کہتا ہے ملووں کے 40 گھوڑے سوار بھی اترے. ملووں نے پانی کا مشق لیا اپنے سپاہیوں کو پانی پلانے لگا. جب کوئی پیاسا پانی دیکھتا ہے اللہ جانے اس پہ کیا گزرتی ہے. سکینہ کی نگاہ پانی پہ پڑ گئی. آہستہ سے کہا بھیا سجاد اگر اجازت دو میں اس سے پانی مانگو. سکینہ جا کر پانی مانگ. قیامت کے دن یہ نہ کہیں بچی نے سوال نہیں کیا تھا. اب تصور کر کے رونا 4 سالہ بچی کان بھی زخمی ہے رخسار بھی زخمی ہے. ننھے ننھے قدم اٹھائے شمر کے قریب آئی کہنے لگی مجھے بڑی پیاس لگی ہے او تھوڑا پانی دے دے. روایت کے جملے ملو نے کوئی جواب نہیں دیا. اگر کہتا سکینہ پانی نہیں دوں گا حسین کی بچی تھی خاموشی سے بیٹھ جاتی. لیکن راوی کہتا ملو نے کوئی جواب نہیں دیا. یہاں ایک سپاہی کو پلایا دوسرے سپاہی کو پلایا 40 سپاہیوں نے پانی پی لیا. سکینہ یہ سمجھتی رہی شاید اس کے بعد مجھے دے گا شاید اس کے بعد مجھے دے گا. لیکن ملو نے بچی کو پانی نہیں دیا. بچی چل چل کے تھک گئی زمین پہ بیٹھی کہنے لگی ملو اب تیرے سپاہیوں نے پانی پی لیا اب مجھے ایک گھونٹ پانی کا دے دے. روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. اب ملو نے اپنے گھوڑوں کو پانی پلانا شروع کیا. حسین کی بچی پیاسی تھی
لیکن ملعون کے گھوڑے پانی پیتے رہے. اب روایت کے جملے بڑے سخت ہیں. جب گھوڑوں کو بھی پانی پلا لیا, اب یہ ملعون سکینہ کے قریب آیا. بچی نے سمجھا شاید اب مجھے پانی دے گا. بچی نے چلو بنایا, تھوڑا پانی میرے ہاتھ میں دے دے. سنیں گے ملعون نے کیا کیا. امام زمانہ مجھے معاف کریے گا, او سید مجھے معاف کریے گا, آج نہ پڑھوں تو کب پڑھوں گا. تو جیسے بچی نے ہاتھوں کو آگے بڑھایا, ملعون نے سارا پانی زمین پہ پھینکا. سکینہ نے خود کو زمین پہ گرایا. او میرے غریب بابا, او میرے 3 دن کے پیاسے بابا, او میرے غریب بابا, ماتم حسین.